سارا کو جب ہوش آیا تو اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ سارا نے اپنی مما سے پوچھا، مما میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے وہاں سے کون لے کے آیا؟ سارا کی مما نے اسے بتایا کہ اس ہوٹل کے چوکیدار نے ہوٹل کے اندر سے تمہارے چیخنے کی آوازیں سنی تھی۔ اس نے یہ آوازیں سن کر پولیس کو کال کی۔ پولیس اور وہ چوکیدار جب اندر آئے تو تم وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ انہوں نے ہمیں کال کی اور ہم تمہیں گھر لے کر آ گئے۔ سارا کی مما کو سارا میں کچھ بدلاؤ نظر آ رہا تھا۔ وہ ویسی نہیں تھی جیسے گئی تھی۔ رات کو سارا کی امی نے اس سے پوچھا، سارا بیٹا کیا تم اب ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہاں پر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سارا نے اپنی امی سے بس اتنا کہا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ سارا کی امی کو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ سارا کو دیکھتے ہوئے اس کی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے پاس ہی سوئے گی۔ رات تقریباً 3 بجے جب سارا کی مما کی آنکھ کھلی تو سارا اپنے بستر پہ موجود نہیں تھی۔ سارا کی مما جب اسے ڈھونڈنے باہر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سارا دوسرے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صرف ایک ہی جگہ پر مسلسل گھورتی جا رہی تھی۔ سارا کی امی نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اسے اس کے بستر پر سلا دیا۔ پھر تو ہر رات جیسے سارا کا معمول بن گیا ہو کہ وہ ہر رات جب سب سو جاتے تھے تو مسلسل ایک کونے میں گھورتی رہتی تھی۔ ایک ہی جگہ پر دیکھتے دیکھتے اسے گھنٹے بیت جاتے تھے مگر وہ پلک تک نہیں جھپکتی تھی۔ سارا کی امی سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ محلے کے ایک مشہور مولوی صاحب کے پاس چلی گئی۔ مولوی صاحب جب سارا کے کمرے میں آئے تو انہیں ساری حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ انہیں وہاں پر اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے سارا کی امی سے سختی سے کہا کہ وہ سارا کو بالکل بھی اکیلا مت چھوڑیں۔ اصل میں سارا جس ہوٹل میں گئی تھی وہاں پر بہت سارے جنات کا بسیرا تھا جو سارا کو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن سارا ان کو نظر آ رہی تھی۔ وہ سارے جنات سارا کو بے ہوش کر کر اپنے قبیلے میں شامل کرنے والے تھے۔ سارا کی قسمت اچھی تھی کہ اس ہوٹل میں اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اس کے گھر والے ٹائم پر پہنچ گئے اور اسے باعزت اس ہوٹل سے نکال کر گھر لے آئے۔ لیکن سارا اس ہوٹل سے اکیلی واپس نہیں آئی تھی۔ کچھ شرارتی جنات بھی تھے جو اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ ان مولوی صاحب نے سارا کی مما کو کچھ عمل بتایا کرنے کے لیے اور انہوں نے خود بھی سارا کا علاج کیا اور اس کے کمرے کا حصار باندھ دیا۔ اب سارا پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ رات کو اپنے بستر سے اٹھ کر ایک ہی طرف گھورتی نہیں تھی۔ ان مولوی صاحب نے سارا کا پیچھا ان شرارتی جنات سے چھڑوا دیا تھا۔ پولیس نے جب اس ہوٹل کے بارے میں انویسٹیگیشن کی تو انہیں بہت اہم راز کے بارے میں پتہ چلا جو اس ہوٹل کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی وجہ بنا تھا۔ انہوں نے معلوم کروایا کہ آخر اس اتنے عالیشان ہوٹل کو کیوں اس طرح سے بند کیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ پولیس کو پتہ چلا کہ اس ہوٹل کے مالک نے، جو ایک بڈھا آدمی تھا، اس ہوٹل کے ہی ایک کمرے میں کالے جادو جیسے عملیات کیے تھے۔ اس بڈھے کے وہ ناپاک عملیات اسی پر ہی الٹے پڑ گئے اور اس کا ایک عمل اسی پر ہی پلٹ کر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بڈھا بالکل پاگل ہو گیا۔ وہ بڈھا اس قدر پاگل ہو گیا کہ اس نے اپنی آنکھیں خود ہی نوچ کر نکال دی۔ اس بڈھے کے اس عمل کے بعد سے اس ہوٹل میں بہت عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ وہ پورا ہوٹل بہت ہی برے جنات کی لپیٹ میں آ چکا تھا، اس کی وجہ سے اس ہوٹل کو فوراً بند کرنا پڑا۔
سارا والے واقعے کے بعد اس ہوٹل کا جو ایک چوکیدار تھا اس نے بھی اپنی نوکری چھوڑ دی. اسے اب اس ہوٹل کے باہر بیٹھنا بھی گوارا نہیں تھا اور پولیس نے اس ہوٹل کو مکمل طور پر سیل کر دیا. اب اس ہوٹل کے پاس سے گزرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا. اس واقعے کے بعد سارا نے بھی دعویٰ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی بند اور ایبنڈن جگہ پر جا کر ولاگنگ نہیں کرے گی. کیا آپ کبھی کسی ایسے ہوٹل کے سامنے سے گزرے ہیں یا آپ کو کبھی کچھ اس طرح کا محسوس ہوا ہو کسی ایبنڈن ہوٹل کے باہر سے گزرتے ہوئے کسی نے ہلکا سا آپ کا نام پکارا ہو؟ Hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.